بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹیبلٹ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈینزن ڈی ایس۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کے استعمالات کیا ہیں اور یہ کن کن تکالیف میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کی ڈوزیج کیا ہے، یعنی اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو دوستو چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیبلٹ ڈینزن۔ بیسیکلی ڈینزن دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈینزن پلین جو کہ 5 mg میں مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے ڈینزن ڈی ایس جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ڈینزن ڈی ایس جو ہے اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہے 10 ملی گرام یعنی 10 mg۔ تو بیسیکلی دوستو ڈینزن ڈی ایس جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ درد کی صورت میں یوز کروائی جاتی ہے، یا اگر آپ کو کہیں سویلنگ ہو رہی ہو اس کے لیے، یا سوجن وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ اگر جسم میں باڈی میں کہیں بھی انفیکشن ہو رہا ہے، انفیکشن کی وجہ سے سویلنگ ہو رہی ہے یا سوجن یا درد محسوس ہو رہا ہے تو اس صورت میں ڈاکٹر حضرات جو ہے دوسری اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ڈینزن ڈی ایس بھی ضرور یوز کرواتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ڈینزن ڈی ایس جو ہے کن کن تکالیف میں یا کن کن کنڈیشنز میں یوز کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جوائنٹ پین کی، یعنی جوڑوں کا درد۔ اگر جوڑوں میں درد ہے اور ساتھ ساتھ جوڑوں میں سویلنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ڈینزن ڈی ایس آپ کو استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مائیگرین پین یعنی آدھے سر کا درد۔ تو مختلف ڈاکٹرز کی اپنی پرسکرپشن ہوتی ہے، کافی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مائیگرین پین میں بھی ڈینزن ڈی ایس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیک پین یعنی کمر میں درد، یا آپ کی کمر کی جو بیک سائڈ پہ پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں، ان میں پین ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی ڈینزن ڈی ایس استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ایئر انفیکشن یعنی کان میں انفیکشن ہو رہا ہے یا سویلنگ ہو رہی ہے تو اس صورت میں ڈینزن ڈی ایس کا کافی اچھا رزلٹ ہے۔ ٹیتھ انفیکشن میں بھی، یعنی مسوڑے میں کہیں انفیکشن کی وجہ سے سویلنگ ہو رہی ہے، اور یہ بہت کامن سی ڈیزیز یا شکایت یا تکلیف کہہ سکتے ہیں جو کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، ٹیتھ میں انفیکشن کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ڈینزن ڈی ایس بہت زیادہ یوز کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سرجری۔ کسی بھی قسم کی سرجری یا آپریٹ ہوا ہو تو اس کے بعد بھی درد اور سٹیچز میں سویلنگ وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر ڈینزن ڈی ایس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ ہے اسٹیکا نرو ڈس آرڈر، یعنی اسٹیکا نرو کی وجہ سے پیدا ہونے والا درد جو کہ کولے سے لے کر پوری ٹانگ تک ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ڈینزن ڈی ایس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انجری یا ٹراما، جو کہ کامن سی چیز ہے۔ تو ایسی کسی بھی قسم کی ٹراما ہو یا انجری ہو تو ایسی صورت میں بھی ڈینزن ڈی ایس کو استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ سویلنگ نہ ہو اور ٹراما یا زخم میں انفیکشن وغیرہ نہ ہو۔ تو دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈوزیج یا ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کا طریقہ استعمال۔ تو عام طور پر ڈینزن ڈی ایس 10 mg کی ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائی جاتی ہے اور کھانے کے بعد استعمال کروائی جاتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ یعنی ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کی، تو اس میں جو کامن چیز ہے وہ ہے نوزیا، یعنی الٹی یا متلی ہو سکتی ہے، سٹومک پین یا سٹومک انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ریشز ہو سکتے ہیں، کھانسی ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے اس سے لوز موشن بھی آ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔